مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم اپنے رمضان المبارک کا یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل ہیں جن کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بعض حضرات کے بہت کثیر تعداد میں سوالات بھی آئے ہیں ہمارے دوستوں کے، تو ہم نے چاہا چلو ان سوالات کا جوابات آج کے سیشن میں تمام احباب اور اپنے ناظرین کے متعلق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد یہ بہت سارے، اس کے کثیر تعداد میں فوائد ہیں۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ زکوٰۃ لوگوں کو دینا چاہیے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، پیسے اور بزنس رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے ذوق اور شوق کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں۔ آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مال عطا کیا ہے۔ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے جو ہے اللہ نے آپ کو یہ اس حال بھی نہیں جوڑا کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، بلکہ آپ کسی کے معاونت کر رہے ہو۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لوگوں کو۔ کیوں ڈرتے ہو زکوٰۃ دینے سے؟ وہی اللہ اگر دینا چاہتا ہے وہی اللہ لے بھی سکتا ہے تم سے تمہارے مال کو۔ مسلمانوں کو چاہیے ڈرے نہیں، شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے فقراء پر، غرباء پر، مساکین پر، جہاں جہاں مستحقین ہیں ان تک پہنچ جاؤ اور اپنے زکوٰۃ کو ٹھیک اور بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ سوالات میں ہے، پہلے سوال ہے ہمارے یہاں پوچھا ہے کہ کسی غریب آدمی کا قرض زکوٰۃ کی نیت سے معاف کرنے سے یہ زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب ایک شخص ہے مثلا غریب ہے اور مقروض بھی ہے، اور کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنا قرض اس پر معاف کر دوں، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ بعض لوگ قرض دے کے پھر پھنس بھی جاتے ہیں اور پھر حیران ہے کہ آیا کیا کیا جائے۔ تو اس میں شریعت کا نقطہ یہ ہے کہ کوئی آپ کا مقروض ہے اور غریب بھی ہے، تو آپ اگرچہ قرض معاف کر دیں زکوٰۃ کی اس سے نیت سے، تب آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو روپے کا، پیسے کا مالک بنائیں۔ اب آپ چونکہ وہاں پھنس گئے اور اس نیت سے اس کو معاف کر دیں زکوٰۃ کی نیت سے، اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے اٹھا کر زکوٰۃ کی نیت سے اسی غریب کو دے دیں۔ جب وہ مالک بن جائے پھر اس سے آپ اپنا قرضہ بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی میرا قرضہ ادا کر دیں، جتنا قرضہ ہے مثلا، تو یہ بھی اس کا ایک طریقہ بن سکتا ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارے پوچھا ہے کہ بھئی قسطوں پر پلاٹ خریدی ہے تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ لیتے ہیں بزنس کے لحاظ سے پلاٹیں انہوں نے خریدی ہے، حیران ہے کہ بھئی ان کا زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ یہ بھی بہت اہم اور خاص مسئلہ ہے، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ قسطوں پر مثلا 1 لاکھ کی پلاٹ ہے اور آپ نے مثلا 70,000 روپے اس کی ادا کر دی ہے، باقی پیسے جو رہ رہے ہیں وہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں، قسطوں پر دے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ 70,000 جو آپ نے مکمل ادا کر دی ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، سال بھی گزر چکا ہے، تو اس صورت میں آپ کے ذمے سالانہ اپنے نصاب کو دیکھیں گے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو پھر اس تناسب سے پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنا آپ کے ذمے لازم اور واجب ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ نے دیکھنا ہوگا، ٹوٹل اماؤنٹ کو آپ لگائیں گے، اور یہ جو 70,000 آپ نے دے دی ہے پلاٹ میں قسطوں میں، مجموعی صورتحال بتا رہا ہوں، باقی جو مثلا 30,000 رہتے ہیں اب ان کا زکوٰۃ نہیں ہوگا، وہ ادا ہی نہیں ہوئے۔ جو 70 ادا ہوا ہے ان کو آپ اپنے پیسوں میں نصاب میں ڈالیں گے اور دیکھیں گے، چیک کریں گے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کے ذمے زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تیسرا سوال ہے کہ پلاٹ خریدی ہے کاروبار کی نیت سے، 3 سال ہو چکے ہیں، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص نے پلاٹ خریدی ہے کاروبار کی نیت سے، بزنس کی نیت سے، وہ پلاٹ پڑی ہوئی ہے، اس نے کیا کیا بھائی 3 سال تو ہو چکے ہیں آپ کو، اب آپ کیا ہے کہ اس 3 سال کے مکمل اگر وہ مالیت 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے، مثلا 8 لاکھ 10 لاکھ کی ہے، ظاہر ہے آج کل تو پلاٹیں بہت مہنگی بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مہنگی حالت میں آپ کے ذمے 3 سالوں کے جو ہے
کاروبار کی نیت سے چونکہ آپ نے خریدا ہے، اس لیے آپ کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے اور واجب ہے 3 سال کی۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب 1 سال کی آپ ادا کریں گے، ہر سال پر آپ کے ذمے زکوٰۃ ہے، دوسرے سال کے بھی، پھر تیسرے سال کے بھی، ہر سال کا آپ الگ الگ ادا کریں گے، اور یکمشت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ ہے اس کا۔ مثلا بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مثلا میں پلاٹ بکی نہیں ہے تو میرے پاس پیسے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بہتر طریقہ تو ہر سال پر ادا کیا جائے، کیونکہ بوجھ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ بیچارے پھر گھبرا جاتے ہیں کہ بیک وقت وہی اتنا زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے، اس لیے بہتر طریقہ ہر سال ادا کریں گے، پھر آپ پر بوجھ نہیں بنے گا۔ پیسہ چونکہ ایسی چیز ہے، اللہ معاف فرمائے، ہر ایک کے دل میں اس کی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو پھر دیتے وقت جو ہے بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، اس لیے بہتر ہے ہر سال میں آپ دے دیں گے، پھر آسانی ہوگی۔ 14 سوال کسی نے پوچھا ہے 4 نمبر پر کہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا خرید کا زکوٰۃ دیتے وقت؟ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دکاندار اپنے دکان میں مال ڈالتا ہے، قیمت خرید وہ الگ خریدتا ہے مارکیٹ سے اور لا کے رکھ دیتا ہے، اور اس کا فروخت والے پروڈکٹ کی جو چیز ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو فروخت کی جو ہے الگ قیمت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ اب کس اعتبار سے ہوگا؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ انفع للفقراء ہے، فائدہ اس میں فقیروں کا زیادہ ہے، لہٰذا شریعت نے مقرر کیا ہے کہ آپ قیمت فروخت کے تناسب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب قیمت بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک پروڈکٹ ہے، مثلا دکان کا ایک سامان ہے، ایک چیز ہے، اور اس کو میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، کبھی ہم 1500 میں بھی فروخت کرتے ہیں، کبھی 1800 میں، کبھی 2000 میں، تو ہم زکوٰۃ کس حساب سے نکالیں؟ تو یہاں پر علماء اور فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ مارکیٹ جو ویلیو ریٹ ہے اس کے مطابق آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تو قیمت فروخت پر ہوگی زکوٰۃ، قیمت خرید پر نہیں ہوگی، اسی حساب سے آپ اب زکوٰۃ نکالیں گے فروخت کے لحاظ سے۔ 5واں سوال ہے مکان کو کرائے پر دینے سے زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ یہ یاد رکھنا چاہیے، مکان آپ نے خریدی ہے کس نیت سے؟ اگر آپ نے بزنس تجارت کی نیت سے خریدی ہے، کوئی اچھا گاہک آئے گا تو میں بہترین رقم پر اس کو کیا کروں گا، کیا کہتے ہیں، کوئی گاہک لگ گیا تو میں اس کو فروخت کروں گا۔ اب یہ اس پر سال گزرے گا تو اگر اس کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے مکانات کی کیا کہتے ہیں قیمتیں بہت عروج پر ہے، بام عروج کو چھو رہی ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا لازم اور واجب ہے۔ عام اگر آپ نے مکان کرائے پر دیا ہے اور اس کا کرایہ آ رہا ہے اور آپ نے فروخت کی نیت سے نہیں رکھا ہے ویسے مثلا، پھر اس صورت میں کیا ہے کہ جو کرایہ آئے گا، کرایہ اب گھر میں خرچ ہو رہا ہے، ادھر ادھر لگ رہا ہے، تو وہ تو چلا گیا، ختم ہو گیا، لیکن جو کرایہ آ رہا ہے اس کو جمع کر رہے ہو، اور سال گزرنے پر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر بن ہی جاتی ہے تو پھر وہ جو اماؤنٹ آئی ہے، سیل آئی، پیسے آئے ہیں، تو ان پر کیا ہے زکوٰۃ بن ہی جاتی ہے۔ 6 یہ سوال پوچھا ہے فلاحی ادارے میں زکوٰۃ کی رقم دینا کیسا ہے؟ آج کل یہ بہت زیادہ ہے، فلاحی ادارے بہت سارے کام کر رہے ہیں، کچھ ایسے بہتر طریقے سے، کچھ یہ ہے کہ ادھر ادھر پیسے ادھر ادھر لگا لیتے۔ ان کی جو زکوٰۃ کا رقم اماؤنٹ ہے جو دیا جاتا ہے فلاحی اداروں کو، وہ بطور ایک وکیل کے ہوتے ہیں، تو آپ بطور وکیل کے ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کو مالک نہیں بنا رہے ہیں، یہ وکیل ہے، پھر یہ آگے جا کر فقراء مساکین جہاں جہاں چاہیں گے ان کو خرچ کریں گے۔ تو اس لیے فلاحی اداروں میں جو بہتر طریقے سے کام سر انجام دے رہے ہیں ان کو دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو فقراء مساکین پر جہاں مستحقین خرچ کر رہے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ محض لے رہے ہیں اور خرچ نہیں کر رہے ہیں، یا اپنے مفادات کے لیے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں یا کھا پی رہے ہیں، باقی فقیروں پر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یا کسی عالم یا مفتی کے ذریعے سے یا آپ از خود اٹھ جائیں اور بہتر طریقے سے جہاں چاہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ خرچ کرنے کی ہے تو وہاں پر آپ خرچ کر لیجیے، بہتر طریقہ ہے۔ سوال نمبر ہے کہ 7واں سونے میں ملاوٹ ہو تو زکوٰۃ کس ترتیب سے ادا کیا جائے گا؟ یہ بھی بڑا سوال ہے، ہمارے گروپ میں بھی پرسنل میں مجھے انہوں نے بھیجا تھا سوال ہے، تو جواب یہ ہے کہ سونا خالص ہے تو وہ سونا ہی سمجھا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے یہ سونے کی بزنس کرنے والے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں جمنے کے لیے ایسا
ملاوٹ کے لیے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ سونا جم جائے، اس کے بغیر جمتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنا مقدار میں ہوگا تو آپ اسی حساب سے پھر زکوٰۃ دیں گے، تو زکوٰۃ پھر فرض ہوگی۔ اس ترتیب سے پھر جو سونا خالص ہے اس کا حساب لگائیں گے، آپ لے جائیں گے، وہ آپ کو بتائے گا اتنا خالص سونا اس میں موجود ہے، تو اسی حساب سے پھر آپ دیکھیں گے صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اور سونا بھی ہے تھوڑا سا، چاندی ہے، نقد پیسے، مال تجارت، پھر چاندی کا حساب لگا کے پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 8ویں نمبر پر سوال پوچھا ہے کہ سونے کی زکوٰۃ کس ریٹ پر دی جائے؟ تو فرماتے ہیں یہ مسئلہ تو میں گزر بھی چکا ہے، پھر بھی بتائی دیتا ہوں، خرید کا اعتبار نہیں ہے بلکہ فروخت کا اعتبار ہے۔ مثلاً آپ نے 5 سال پہلے سونا لیا تھا، اب مارکیٹ میں جا کے ریٹ پوچھیں گے تو فروخت کا کوئی اور اعتبار ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، ظاہر ریٹ تو بدلتی رہتی ہے، تو فروخت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس دن یہ سال مکمل ہوگا اس دن آپ جا کر زکوٰۃ کا اسی حساب سے پوچھیں گے، سونے کا ریٹ معلوم کر کے پھر اسی حساب سے پھر آپ کو زکوٰۃ ہی نکالنا ہوگا۔ اگر آپ رقم سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ 2500 1 لاکھ پہ ٹوٹل اماؤنٹ لگائیں گے، 8 لاکھ ہے، 20 ہے، 25 ہے، کتنا بن رہا ہے سونے کا کل، پھر لاکھ پر 2500 روپے پیسے کا اگر نکالیں، اگر سونا نکالیں گے تو پھر سونے میں حکم یہ ہے کہ 40واں حصہ زکوٰۃ میں آپ کو دینا ہوگا، 40واں حصہ۔ اور ایک سوال پوچھا ہے کہ سیدہ عورت کی اولاد کو زکوٰۃ دینا، ایک عورت ہے سیدہ ہے، اب اس کا شوہر غیر سید ہے، مثلاً بعض جگہ ایسی جگہ پیش آ جاتی ہے، یہ بھی ہمیں سوال آیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ماں سید ہے، باپ سید نہیں، اور اولاد بیچارہ غریب ہے، تو اس صورت میں آپ اولاد کو جو ہے زکوٰۃ دے دیں، چونکہ باپ غریب نہیں، نسبت ہمیشہ باپ ہی کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں ہوتی، تو باپ سید نہیں ہے، ماں سیدہ ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، اولاد کو دے دیں گے، پھر اولاد اپنے گھر کے اوپر بھی خرچ کرے گا، بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ قبول کر لے گا، پھر وہ آسانی کے ساتھ خرچ کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ صورت میں باپ بھی سید ہے، ماں بھی سیدہ ہے، تو یہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف، اس وجہ سے یہ بیٹا بھی سید ہی کہلائے گا، اس صورت میں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، باقی جو صدقات نافلہ ہے اس سے آپ اس کی ادائیگی کر لیں، ان کے ساتھ مالی معاونت کریں، لیکن زکوٰۃ ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔